100 شہیدوں کا ثواب دوں گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ 15ویں صدی بھی اس دور کی ایک جھلک دے رہی ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید. ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف صحابہ سے مختلف کتب حدیث میں یہ حدیث پاک منقول ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حصہ، ایک باب، ایک چیپٹر، ایک مضمون صبح آ کے تلاوت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صرف تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 رکعات نفل ادا کرنے کا اجر دیتا ہے. 100 رکعات نفل ادا کرنا ایک طرف، اور ایک مضمون کے تحت قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک طرف. پھر فرمایا اگر کوئی ایک شخص قرآن کریم کے ایک باب کو بیٹھ کے سیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے یا کسی کو سمجھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نفل کا اجر و ثواب دے گا. قرآن کریم فرقان حمید کی جو تعلیم ہے یہ براء البراء ہے، اصل ہے یہ. لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ ہم سبھی کسی کو پڑھانا شروع کر دیں، کسی کی تعلیم شروع کر دیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سبھی کے سبھی اس کو چھوڑ دیں اور دنیاوی امور میں پڑ جائیں. ہر گھر سے، ہر خاندان سے 1-2 افراد اس کے لیے مختص کر دیے جائیں کہ بیٹا یہ اس کو جاری رکھنا ہے. ہم نے یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اس کی تعلیم کو اور اس کی تلاوت کو، اس کے امور کو فروغ علم کے لیے ہم نے کوشاں رہنے جاری رکھنا ہے. ایک ادا کم از کم مختص کرتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ وہ بھوکا مرے گا، وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. ایک پہلو جو دوسرا ہے، سوال ہوتا ہے کہ جی مساجد کے امام اور حفاظ، منبر پہ بیٹھنے والوں کی عزت نہیں ہوتی. اس سوال کو بھی کسی حد تک ہم رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر بات بھی ہو گئی. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی تو سوچنا ہے نا. میں امام ہوں، میرے ساتھ بھی انتظامیہ ہے، یہ صاحب سبق لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہر طریقے سے کمپرومائز کرتے ہیں، ہر معاملات میں آگے ہوتے ہیں. یہ پتہ میرے خلاف کب ہوں گے؟ یہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے. یہ میرے خلاف تب ہوں گے جب میں اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا. انہوں نے میرے اکھ وکھانی ہے، اور اگر اے نہیں وکھان گے تو پھر بھی اے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. ہاں، حکمت عملی یہ ہے کہ سائڈ پہ بٹھا کے سرگوشی کے ساتھ تنہائی میں اس چیز کو آگاہ کر دیا جائے کہ قبلہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے. اور یہ ڈسکس ہماری کافی حد تک ہوتی ہیں، لیکن یہ واویلا مچا دینا کہ سارے خراب ہیں، انتظامیہ خراب ہے، وہ خراب ہیں، فلاں نے اینڈ کر دیتا، فلاں نے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. میں نے اکثر ائمہ مساجد کو دیکھا ہے، نمازوں کے ٹائم ٹوٹیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نمازوں کے ٹائم سوئے ہوتے ہیں، اور جواب کیا ہوتا ہے؟ اور 2 منٹ ہی لیٹ ہوئے ہیں نا، پھر کی ہو گیا ہے؟ تو میں کہ بھئی 2 منٹ میں بھی بچ لیٹ ہوں گا وہاں، لیکن جب 6 ماہ بعد 2 منٹ لیٹ ہوئی ہے نا تو اگلے احترام کی نظر نہ دیکھ دینے کہ نہیں کوئی بات نہیں. جی ہر تیسری نماز سے 2 منٹ لیٹ ہوئی ہے تو پھر میرے کہوں گے بھئی 10 سے 5 منٹ اگے رکھ لینے ہیں. یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ پنجابی کہتے ہیں کئی عادتیں نہیں جانی ہیں. طلباء نے مجھے کہا، ٹائم میں نہیں آتے تھے، کہ استاد جی 8 بجے کا ٹائم رکھ لیں، 8:30 7:30 پونے 8 کوئی نہیں آتا. میں نے کہا بیٹے 8 کا رکھوں گا 8:15 آئیں گے، 8:15 کا رکھوں گا 8:30 آئیں گے. کیونکہ جس نے یہ خطا کرنی ہے اس نے کرنی ہی کرنی ہے. میں نے ان کی بڑے بچے تھے تو میں نے مان لی، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی. میں نے کہا بیٹے آپ پریشان نہ ہو، آپ 15 منٹ بعد کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، آ جائیں.
رکھا 8:15 ہے. میں نے بولا میں ادھر آ رہا ہوں. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. ڈسپلن، اصول. اب عید کا موقع ہے، میں گاؤں نہیں گیا. ایسا امام جو معاشرتی سوشل میڈیا جیسے بھرا پڑا ہے، اس سے آگاہی ضروری ہے. میں گاؤں نہیں گیا، میں ادھر تھا تو میں ملا اپنے عزیز و قارب سے ملا تو میں مسجد میں لوٹ آیا. مجھے دوستوں نے بھی کہا کہ کی کرنا ہے، چاہتے تو پڑھا لیں گے. اور میں نے کہا یار ڈیوٹی نہیں ہے، ذمہ داری ہے، اسلامی ذمہ داری ہے. مصلی رسول کے اوپر ادا ہونے والی نماز غیر مصلی سے بدرجہ اولا ہے. وہاں تکبیر تحریمہ میسر ہوتی ہے، وہاں امامت کا اعزاز ملتا ہے، وہاں طہارت باقی کا علم ہوتا ہے. یہاں تکبیر تحریمہ جائے گی، کسی کے پیچھے جائیں گے، دیر سویر ہوگی، غیر ذمہ داری ہوگی. تو بجائے زیادہ ٹائم دنیا داری میں کرنے کے اس ذمہ داری کو انجام دیا جائے. تو یہ ہر امام کی یہ کوشش ہونی چاہیے. بچے سبھی کے ہوتے ہیں بھیا، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. بیوی بھی ہوتی ہے، بیویاں بھی ہوتی ہیں، خاندان بھی ہوتے ہیں، سبھی کے ساتھ ملن ساریاں ہوتی ہیں. لیکن جتنا کلوز رہیں گے اتنے رشتے بھی مضبوط رہیں گے، وفاداریاں بھی مضبوط رہیں گی، محبتیں بھی قائم رہیں گی. جتنا زیادہ رہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے نا کہ زیادہ نہ ملیا کرو، محبت وچ کمی آتی ہے، محبت وچ کمی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں خلاصہ کلام یہ کہ کلام مقدس سے محبت کریں. آخری ایک میسج آپ کی اسی ادارہ نور الاسلام، خوبصورت ادارہ ہے جس میں حفظ القرآن، تجوید و قراءت، درس نظامی کا آغاز کیا ہے، پلس انگلش اور عربی لینگویج کورسز اور 2 ہنر کا میں آغاز کرنے لگا ہوں. میری بات وہی ہے، ایک ٹیلر ماسٹر کا، ایک کمپوزنگ کا، کہ حافظ قرآن کے پاس چند ہنر ہونے چاہیے. جب کسی بھی مسجد کا امام لگے تو وہ فارغ ٹائم اپنے ہنر سے ذریعہ معاش کی بہتری کے لیے کوشاں رہے. اور الحمدللہ 30-40 بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں. وہ ہم نے تھوڑے رکھے ہوئے اس لیے کہ جن کو میں خود سنبھال سکوں. ہم نے کوالٹی کو معیار بنایا، کوانٹیٹی سے ہم کوشاں دور رہتے ہیں، کوسوں دور رہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب نہ جائیں، وہ فضول ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 9th کے اس ٹائم بچے پیپر دے رہے ہیں، 10th کے بھی ہوئے ہیں. اور بورڈ کے اندر حفظ القرآن میں ہماری پہلی 3 پوزیشنیں ادارہ نور الاسلام کی ہیں الحمدللہ. بورڈ کی پہلی 3 پوزیشنیں ادارہ نور الاسلام کی ہیں الحمدللہ. اور تجوید و قراءت میں ہماری 2 پوزیشنیں ہیں، تیسری اور دوسری پوزیشن ادارہ نور الاسلام کی ہیں. تو میں یہ دعوت فکر دوں گا کہ اپنے بچوں کو، جن کے بچے حافظ ہیں، ان کو تجوید و قراءت، درس نظامی کے علوم کے لیے پلس بڑے سستے میں 500,000 کے اندر میٹرک کی تیاری کروا دیتے ہیں. جو چھوٹا بھائی میرے پاس یہاں رہتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہ میری کلاس کو زیادہ پڑھا رہا ہوتا ہے، قطع نظر کچھ دوستوں کے کہ وہ یہاں سکول پڑھا رہے ہوتے ہیں یا سکول کی کوئی اکیڈمی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ چند بچے 2-4 آتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں. ادارہ نور الاسلام کی کلاس کے بچوں کو فری میں 500,000 میں ہم 9th اور 10th کی اور انٹر کی تیاری کرواتے ہیں یہاں پر. اور کافی سارے بچے یہاں پہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمارا ہائیسٹ نمبر 900 پلس ہے میٹرک کے اندر. جو 5 پڑھے ہوئے بچے آتے ہیں جن کو تجوید و قراءت یا حفظ القرآن کے ساتھ ہم میٹرک کی تعلیم دے رہے ہیں. تو کوشش کریں اس ادارے سے اپنے بچوں کو وابستہ کریں. اور ہماری تمام تر ان دوستوں کی سرپرستی میں، ان کی صدارت میں چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ صاحب ہیں، یہ ہمارے سرگرم دین سے محبت کرنے والے دوست ہیں. ہم نے ہر طرح کی سہولت دی ہوئی ہے. اور آخری مسجد کے حوالے سے ناظرہ کے بچے جتنے بھی ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ 3 ٹائم آپ لوگوں کے لیے فری ہیں. جب چاہیں آپ بات کرنے، آپ کے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جائے گا. اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے.